على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہیں سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس محمد کے پروانوں کی ضرورت ہے۔ تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا، تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا، تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تہمت ہے۔ حضرات، میرے ہم مکتب، ہم مشن ساتھیوں، میں آج آپ کے خیالات کو، آپ کی سوچ فکر ذہن کو 1500 صدیاں پیچھے مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ آئے تاریخ کے اوراق کھنگال کر دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور زمانہ تھا، شراب نوشی اور زنا کاری معیوب نہ تھی، اور جناب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتیں حیوانات جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس طرح سمجھ لے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی اور افراتفری کا دور تھا، بے چینی سی تھی، اضطراب تھا۔ پھر وہ رب جو میرا اور آپ کا رب ہے، وہ رب جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہ رب جو رب الارض والسماء کہلاتا ہے، وہ رب جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے بچایا، وہ رب جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کی فوج سے بچایا، وہ رب جس نے یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، پھر وہ رب جس نے خزاں میں بہار کو پیدا کیا، وہ رب جس نے جناب قحط سالی میں ہلاکت حیوانوں اور بلبلاتے انسانوں اور تڑپتے کیڑوں کو قحط سالی سے بچا کر ان پر رحم کر کے بارش کا نزول برسایا، اس رب نے انسانیت اشرف المخلوقات پر رحم کرتے ہوئے اپنا ایک بندہ بھیجا، جو بندہ بھی ہے، نبی بھی ہے، بندہ بھی ہے، رسول بھی ہے، بندہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، تاجدار ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، سید الانبیاء بنا کر بھیجا، مدینہ کے تاجدار، مکہ کا در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات ذی وقار، دیکھا جائے میرے پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد حاسدین نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرے پیغمبر کو ماننے والے صحابہ کرام پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اذیتیں آئیں، انہوں نے سینہ تان کے تکلیفوں کو برداشت کیا۔ پھر میرے پیغمبر کے دیوانے سے بن گئے کہ بیویوں کو بیوہ کروانا، بچوں کو یتیم کروانا، وطنوں بے وطن ہو جانا یہ عام سمجھا گیا، اس کو کوئی مشقت میرے صحابہ کو نہیں ہوتی تھی۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا جناب تعلق و ربط قائم کیا۔ حضرات ذی وقار، تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھ لے، ہر دور میں، ہر معاشرے میں ایسے ناسور پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کی ناموس رسالت پر تبرہ کیا، کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ میرے پیغمبر کی ناموس رسالت پر جب ابو جہل
جاہلوں کے باپ نے میرے پیغمبر کی ناموس رسالت پہ تبرہ کیا، کیچڑ اچھایا۔ معاذ اور معوذ نامی دو معصوم بچوں نے میرے پیغمبر کے اس گستاخ اعظم کو واصل جہنم کر کے محمد عربی سے داد وصول کرتے نظر آتے ہیں۔ جس وقت کعب بن اشرف نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی، گستاخ شان میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، تو جناب محمد بن سلمہ جیسے شہزادے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس وقت ابو رافع نصور جیسے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس وقت بھی میرے پیغمبر کے شہزادے موجود تھے۔ اسماء شعرا جیسی لعین و بدترین کمینی عورت نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، اس وقت بھی ایک نبینہ شخص اٹھا، ایک نبینہ صحابی اٹھا جو اس کو واصل جہنم کرنے میں مقدم نظر آیا۔ الحمدللہ دور حاضر میں مسلک اہل الحدیث کے مقدمین نے بھی ناموس رسالت کا دفاع کیا، مؤخرین نے بھی ناموس رسالت کا دفاع کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ دن قیامت کی صبح تک ہم بھی ناموس رسالت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔